کفر کے اندھیروں سے نور اسلام تک 3 بہت بڑی شخصیات اور کفر کے بہت بڑے جرنیل کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آ گئے۔ عمرو بن العاص یہ کافروں کا بہت بڑا ہوشیار آدمی، اور مشکل مہمات عمرو بن العاص کو حوالہ ہوتی تھی۔ جب بہت مشکل بات ہوتی تو عمرو بن العاص کو حوالہ کی جاتی کہ اب اس کو حل کرو۔ بڑا زیرک آدمی، بڑا ہوشیار آدمی، بڑا جنگجو آدمی، اور خالد بن ولید سے تو آپ واقف ہے، بہت بڑا جرنیل ہے۔ اور تیسرا عثمان بن طلحہ، یہ کفار کے اس خاندان کا آدمی ہے جو جنگوں میں جھنڈا اٹھاتا تھا۔ یہ تینوں بہت بڑے آدمی، تینوں سن 8 میں مسلمان۔ کیسے مسلمان ہوئے؟ اب آپ سنیں اس واقعے۔ آپ نے سنا پچھلی مجالس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھیجے۔ کیوں؟ آپ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی مخلوق میں بغیر کسی فرق کے آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ آپ اللہ کا پیغام جس طرح کہ غریب کو پہنچاتے تھے، آپ اللہ کا پیغام بادشاہوں کو بھی پہنچاتے تھے، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے پیغمبر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر بنائے اور دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھیجے۔ نجاشی بادشاہ حبشے کا، اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بھیجا، عامر بن امیہ ضمری۔ یہ پہنچ گئے، خط دے دیا، نجاشی نے خط پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ جب غزوہ خندق ہوا اور کافروں کے تمام گروپ اور تقریباً 20,000 سے اوپر کی تعداد میں پورے مدینے کے گرد جمع ہو گئے اور پورا منصوبہ بنایا تھا کہ ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن ناکام لوٹ گئے۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں جب اس واقعہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینا اور ان کو مغلوب کرنا یہ مشکل ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد غیبی مدد۔ میں وہاں سے ہل گیا۔ اب میں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ میں نے بہت سوچا، میرے دماغ میں یہ بات آئی، میں جاتا ہوں نجاشی بادشاہ حبشے کے پاس کہ ان کے تعلقات تھے، کہاں جاؤں گا، اس کے پاس رہوں گا، اب یہاں رہنے میں کچھ مزہ نہیں۔ کہتے ہیں جب بادشاہ کے پاس پہنچا حبشے میں اور اندر داخل ہوا تو تحائف لیے بادشاہ کے دربار میں گیا اور سجدہ کیا اور اس سے ملا، دیکھا کہ عمرو بن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر خط دے کر دربار سے نکل رہے۔ عمرو بن العاص نے بادشاہ کو کہا یہ آدمی جو آپ کی مجلس سے ابھی نکل گیا یہ آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے کہا کیا کرو گے تم؟ کہا ہم اس کو قتل کر دیں گے، ہم اس کے خلاف، یہ جس آدمی کا سفیر بن کر آیا تھا اس کے ہم خلاف۔ کہتے ہیں بادشاہ جو حبشے کا تھا وہ غصہ ہوا، لال پیلا ہو گیا غصے سے، اور کہا عمر تمہاری سمجھ میں ابھی تک نہیں آتی، تم ان سے مقابلہ کر سکتے ہو، یہ اللہ کے پیغمبر ہے، میں تم کو کہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو، تمہاری طاقت نہیں ہے ان کے ساتھ لڑنے کی۔ عمرو بن امیہ کہتے ہیں بادشاہ کی بات میں نے سنی، میں پہلے سے بھی ایسے شک شبے میں تھا، اور اب بادشاہ نے مجھے اور زیادہ ہلا دیا، میں نے بادشاہ کو کہا ہاتھ بڑھائیے مجھے مسلمان کر دیا۔ نجاشی بادشاہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ میں چلا حبشے سے مدینہ منورہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے لگا مسلمان ہونے کی۔ ادھر پیچھے اور واقعہ ہو گیا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں بھی شش و پنج کے اندر، اور میں سوچ رہا تھا کہ اب ہمارا مستقبل تاریخ ہے۔ اب میں نے کہا کہ میں روم کے بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور وہاں رہوں گا، لیکن روم کے بادشاہ کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر دحیہ کلبی پہنچ چکا تھا، اور آپ علیہ السلام کا خط اس کو پہنچا چکا تھا۔
اور اس نے اپنے پورے حال کے اندر اپنے وزیروں سب سے بات کی تھی اور اس نے کوشش کی کہ اسلام قبول کرے، لیکن پورا حال خلاف ہو گیا اس کے اور وہ اسلام نہیں لایا۔ اور ابو سفیان اس مجلس کے اندر شریک تھا اور اس نے ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے اور ابو سفیان نے اس کو بات کی تو ہرقل بھی کچھ متاثر ہو گیا، ہل گیا۔ وہ بات بھی ابو سفیان نے مکے میں بیان کی ہوگی کہ روم کا بادشاہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہے۔ اب خالد بن ولید کہتا ہے کہ میں عجیب حیران، اس درمیان میں خواب میں نے دیکھا کہ میں کالے راستے کے اندر جا رہا ہوں اور تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ گیا۔ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ میں آ گئے۔ ذی قعدہ آپ نے سنا پچھلی مجلس میں عمرۃ القضاء ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میرا بھائی ولید ان کے ساتھ تھا۔ خالد بن ولید کا ایک بھائی ہے جس کا نام ولید ہے، والد کا نام بھی ولید ہے، ایک بھائی کا نام بھی ولید۔ کہتے ہیں ولید ان کے ساتھ تھا اور ولید مجھے تلاش کر رہا تھا، میں تو تھا نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے تو میں غائب ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اس منظر کو میں نہیں دیکھ سکتا۔ میرا بھائی مجھے بہت تلاش کرتا رہا لیکن میں اپنے بھائی کو نہیں ملا۔ میرے بھائی نے واپس جاتے ہوئے ایک خط میرے نام چھوڑ دیا۔ اس خط میں لکھا تھا خالد تمہاری عقل سے بہت دور ہے کہ تم اسلام قبول نہ کرو، تم اپنی عقل سے کام لو، تمہارا عقل تمہیں بتائے گا کہ اسلام قبول کرنا چاہیے۔ اور خالد جب ہم مکہ میں آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا نام لے کر پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ خالد بہت موقع ہے، اب تم پیچھے نہیں رہو، تم آ جاؤ۔ خالد بن ولید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پھر چلے گئے مدینہ اور میرے بھائی کا خط میرے نام آیا، میں نے اس میں دیکھا اور خصوصاً اس میں یہ الفاظ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر پوچھا کہ خالد کہاں ہے۔ وہ آدمی جس نے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں جرنیل کے حیثیت سے لڑی ہے، جو پورے لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے کر پوچھتے ہیں کہ خالد کہاں ہے۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ خالد کی عقل سے کیسے دور ہے یہ بات کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتا۔ کہتے میں متاثر ہو گیا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اب میں مکہ میں گھوم کر اپنے ساتھی تلاش کرنے لگا۔ میں صفوان کے پاس گیا، صفوان کو کہا کہ اب تو ہمارا مستقبل تو تاریخ ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی بات تو بادشاہوں کے پاس پہنچ چکی ہے، بادشاہ ان سے ڈر رہے ہیں، تو ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ صفوان نے کہا اگر ساری دنیا مسلمان ہو جائے میں نہیں مسلمان ہوں۔ اس کے بعد میں اکرمہ کے پاس گیا، اکرمہ نے کہا میں بھی نہیں مسلمان ہوتا۔ پھر عثمان کے پاس گیا، عثمان کو کہا عثمان میرا جی چاہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، اب نہیں ہے ہمارے پاس کچھ بھی۔ عثمان نے کہا میں بھی مسلمان ہوں۔ میں نے کہا میں جا رہا ہوں مدینہ، کہا ٹھیک ہے چلیں گے۔ مکہ مکرمہ سے باہر تنعیم کے علاقے کے تھوڑا سا آگے ایک جگہ آتی ہے جس کا نام بطن یاجج ہے۔ کہا کہ اس جگہ میں ایک دوسرے کا انتظار کریں گے، اگر میں پہلے وہاں پہنچ گیا تو میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا، تم پہنچ گئے تو میرا انتظار کروں۔ خالد بن ولید کہتے ہیں دوسرے دن پورا تیار ہو کر میں نکلا، جب بطن یاجج کے اندر پہنچا تو عثمان ابن طلحہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ ہم دونوں روانہ ہوئے مدینہ منورہ کی طرف۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام ہے، ہدا اس کا نام ہے۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو عمرو بن العاص بھی آ گئے۔ سوال کیا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں تو مسلمان ہونے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہا ہم بھی مسلمان ہونے جا رہے ہیں۔ تینوں کا قافلہ بن گیا اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے۔ مقام حرہ ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ تینوں آ کر ٹھہر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ تینوں آ رہے مسلمان ہونے کے لیے۔ آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہماری طرف پھینک دیا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہماری طرف پھینک دیا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میرا بھائی باہر آیا ولید، اور مجھے کہا خالد تمہارے آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں۔
کہتے ہیں ہم پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے استقبال میں نکلے، میں قریب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مسلمان ہو گیا۔ کہا اللہ کے رسول پوری زندگی آپ کے خلاف جنگوں میں گزارتی ہے، اب انشاءاللہ اس کا کفارہ ادا کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور خالد بن ولید نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اس کے بعد عثمان ابن طلحہ آیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر آخر میں عمرو ابن العاص آیا، سر نیچے، سر اٹھا نہیں سکتے۔ کہا اللہ کے رسول میں مسلمان ہو جاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے پوری زندگی آپ کے خلاف گزار دی ہے، میرے گناہ بہت سارے ہیں، اس شرط پر کہ میرے سب گناہ معاف ہوں گے تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرمایا عمر اسلام پہلے گناہوں کو صاف کر دیتا۔ اور اس طرح یہ تینوں حضرات مسلمان ہو گئے اور تینوں پھر اسلام کے بہت بڑے جرنیل بنے۔ ابھی آپ کے سامنے واقعات آئیں گے۔ بہرحال یہ تین حضرات سن 8 ہجری کے اندر مسلمان ہو گئے۔ عمرو بن العاص یہ مصر کا فاتح ہے، اس نے مصر کو فتح کیا۔ خالد بن ولید یہ شام اور ان علاقوں کا فاتح ہے۔ یہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرت العرب کے اندر مدینہ منورہ کے آس پاس کچھ جماعتیں بھیجی، آس پاس کے علاقوں میں کچھ سازشوں کو روکنے کے لیے، کچھ دعوت دینے کے لیے آپ علیہ السلام نے یوں جماعتیں روانہ کی۔ سریہ غالب ابن عبداللہ لیثی سفر سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کی جانب قدید ایک مقام، ایک قدید ہے، قدید الگ ہے، یہ قدید ہے، یہاں یہ صحابی آئے۔ پھر اس صحابی کو فدق کی طرف بھیجا، اور یہاں کچھ لوگوں نے پورے ایک مسلمان جماعت کو شہید کیا تھا پچھلے واقعے میں، آپ علیہ السلام نے ان کو بھیجا ان کا بدلہ لینے۔ سریہ شجاع بن وہب اسدی ان کو نجد کے علاقے السی کی طرف بھیجا، یہاں یہ سب عرب قبائل آباد تھے، جنگجو، کچھ وہ سر اٹھاتے تھے، تو آپ علیہ السلام فوراً صحابہ بھیجتے تھے ان کی فتنے کو دباتے تھے۔ سریہ کعب بن عمیر غفاری رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا ذات اطلاح، یہ تبوک سے آگے شام کے علاقے کی طرف۔